یہ صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہوئی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی قربانی دے دی. میں چلو امت جو ہے اس کا خون بہنا رک جائے، اب امت جو ہے دین متین کے غلبے کی طرف قدم بڑھائے، امت کے لیے قربانی دی. اس کا صلہ پتہ ہے اللہ نے کیا دیا امام حسن رضی اللہ عنہ کو؟ بات ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئیں گے نا وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. یہاں جو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے، اس بخشش سے مراد جو ہے نا وہ غلبہ دین کی بخشش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دین متین کے غلبے کی جو نعمت تھی یہ اللہ نے انہی کے ہاتھ میں دی ہے جو دین متین کے لیے زیادہ قربانیاں دے کے آئے تھے. ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. آج کے اس درس میں اسی آیت مبارکہ سے غلبہ دین کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک راہ مقرر فرمایا ہے اس کی کچھ توضیح کی جائے گی. ہمیشہ سے جب بھی اسلام غالب آئے گا کفر کی طاقت کو توڑ کے تو اسی راستے سے غالب آئے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی یہ وہ راستہ ہے جو جد و جہد کا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو کوشش کا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو آزمائشوں کا ہے. بتائیں نا جب امام الانبیاء علیہ السلام خود تشریف فرما ہوں تو یہ نصاب بیان ہو رہا ہے، سمجھ آیا نا جی؟ تو یہ نصاب تب کا بیان ہو رہا ہے جب امام الانبیاء موجود ہوں، حضرت ابوبکر صدیق موجود ہوں، حضرت عمر موجود ہوں، حضرت عثمان موجود ہوں، مولا علی موجود ہوں. آپ پیچھے بھی دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کو غلام بنایا ہوا انہوں نے، ہے یا نہیں ایسا؟ فرعونیوں نے غلام بنایا ہوا ہے. پورا دن مزدوری کرواتے ہیں، شام کے وقت مزدوری لے کے خود نکل جاتے ہیں، اپنے کام کرواتے ہیں، جس کو چاہا اپنے کام میں جوڑ دیا، چلو بھائی میرا کام کرو، چلو بھائی میرا کام کرو. پورا دن یہی حال ہوتا ہے، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چپیٹے مارتے ہیں. یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، میں ارسل معنا بنی اسرائیل، میں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. اب بتائیں فرعون، جینین فرعون، اس کے سامنے کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی دو بندے کھڑے ہو کے اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہو، ایسا ہو تو کھڑے ہو کے یہ بات کر دیں تو کیا خیال ہے فرعون تل ملایا نہیں ہوگا؟ تو کیسے مقابلہ بازی پہ اتر آتا ہے، جادوگر بلاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود وہاں سے ہجرت کرنی پڑتی ہے. 6 لاکھ بندوں کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات وہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر دیکھیں جیسے آقا علیہ السلام وہاں سے نکل رہے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے، آزمائش کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آزمائش کے بعد مصر سے نکل رہے ہیں. وہاں بھی ابو جہل وغیرہ پیچھے کر رہے ہیں، یہاں فرعون پیچھا کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، فرمایا کہ میرے بندوں کو لے کے چلو، فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارے پیچھے آئیں گے، یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں تمہیں، آئیں گے تمہارے پیچھے. فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کریں گے. اور پھر کیا ہوا جی؟ 6 لاکھ بندوں کو لاکھوں لاکھ بندے پکڑنے کے لیے پہنچے، پیچھے سے آئے، اور ان کا امام جو ہے وہ فرعون ہے. یہ غلبہ دین کی راہ کس کی بیان ہو رہی ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہے، قرآن نے بیان کی ہے. یہ وہ راستہ ہے جو انتہائی کٹھن بھی ہے، انتہائی یہ وہ راستہ ہے، ایسے سمجھے کہ بالکل گہری کھائیوں کے بیچ میں ایک ہلکی سی پگڈنڈی جا رہی ہے، اس راستے پہ چل کے جانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، دشمن جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ فرعون ڈوبتا ہے، اس کی ساری جماعت، اس کا پورا لشکر ڈوب جاتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ میں کہ واپسی نہیں، اب آگے چلنا ہے. چل کے شام جو علاقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آباء و اجداد کا تھا، میں وہاں پر دشمن کا قبضہ ہو چکا ہے، کافر کا، اس قبضے کو چھڑوانا ہے آپ نے.
بتائیں، آزمائش ہے، آزمائش کے بعد پھر امتحان ہے، آگے پھر جہاد آیا یا نہیں آیا؟ آزمائش ہے، ہجرت ہے، پھر جہاد ہے. جی وہی اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، میں کہ ہاجروا من بعد ما فتنوا، میں انہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آ رہا ہے. آزمائش میں مبتلا ہوئے مصر میں، وہاں سے ہجرت کی، دشمن تو ڈوب گیا، اب انہیں یہ حکم نہیں ہے کہ واپس چلے جائیں، نہ، دشمن ڈوب گیا تو آگے اس سے اگلا دشمن بھی موجود ہے، پیچھے نہیں بڑھنا. بدر کے بعد یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے جی بدر ہو گیا، میں نہیں، اب عہد ہے، اب خندق ہے، اب آگے معاملات ہیں. وہاں سے نکلے، میں اب آخری غزوہ جس میں حضور خود تشریف لے جاتے ہیں، میں وہ تبوک ہے، وہاں بھی جانا ہوگا. ابھی بتائیں، جب میرے آقا علیہ السلام شام کی سرحد پر تبوک جا پہنچتے ہیں تو پھر آقا علیہ، یعنی کہ آقا علیہ السلام بتا کے گئے یہاں تک میں آیا ہوں، اس کے آگے جانا تمہاری ذمہ داری ہے. اور حضور کے غلام گئے ہیں آگے، کیسر کو بھی فتح کیا، کسرا کو بھی فتح کیا یا نہیں کیا حضور کے صحابہ نے. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے ایک جگہ پہ آ کے اٹک جاتی ہے، جناب ہم تو نہیں جا سکتے، ہم تو نہیں لڑ سکتے وہاں، ہم کیسے جائیں گے. ہم جاسوسوں نے جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی بات جو ہے وہ لیک کر دی، ہر ایک تک پہنچ گئی بھی یہ معاملات ہیں، آگے ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس ایسے قلعے ہیں، ایسے مضبوط مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ہم تو نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تبارک و تعالی انہی میں سے 30 سال پورے ایک ہی وادی میں وہ رہتے ہیں. پھر وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، ہارون علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، باقی جتنے بھی وہ جنہوں نے اڑی کی تھی وہ سارے وہیں پہ فوت ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی انہی کی اولادوں میں سے ایک لشکر کھڑا کرتا ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے اور آپ کے ہمراہی تھے، ہم سفر تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کا سپہ سالار مقرر کرتا ہے. پھر وہی جا کر کے ان نوجوانوں کو لے کے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بس جہاد کے لیے کمر باندھ لیتے ہیں، میرا اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا ہے. غلبہ کیسے آ رہا ہے؟ یہ ملک شام آ رہے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام کا جو آخری سفر ہے وہ بھی شام کی طرف ہے. سوچ رہے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں دنیا سے، اور ان کے تربیت یافتہ حضرت یوشع بن نون جو ہیں وہ جا کے فتح کرتے ہیں. اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام خود تشریف لے جاتے ہیں حضور تبوک تک، وہاں سے پھر واپس تشریف لاتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام کے شاگرد، حضور کے پڑھے ہوئے، حضور کے تربیت یافتہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر میرا اللہ تبارک و تعالیٰ شام کی فتح عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا جی؟ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے تحت جو ایک پوری ایک ترتیب بیان کی تھی، پوری فہرست بیان فرمائی تھی، اور بالکل وہی ہے. پہلے آزمائش ہے، پھر ہجرت ہے، پھر جہاد ہے، اس کے بعد پھر غلبہ ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ سوال پیدا ہوگا یہاں غلبے کی تو بات ہے ہی نہیں، یہاں تو صرف یہی آیا جی من بعد ما فتنوا، فتنے میں مبتلا ہوئے، پھر ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا، پھر انہوں نے صبر کیا. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تیرے رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ، یہاں جو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے، اس بخشش سے مراد جو ہے نا وہ غلبہ دین کی بخشش ہے، غلبہ دین کی نعمت عطا فرمانا ہے. اور رحیم سے مراد جو ہے وہ غلبہ دین کی رحمت عطا فرمانا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ کسی گناہ کی تو بات ہوئی نہیں سمجھ آ رہا. اللہ نے خود فرمایا میں حبیب پیارے تیرے غلام جو ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، دین بیان کیا، دین کا اقرار کیا، آزمائش آ گئی، فتنے میں مبتلا ہو گئے. فرمایا کہ فتنے میں مبتلا ہوئے، پھر فرمایا کہ انہوں نے ہجرت کی، جب آزمائش برداشت سے باہر ہو گئی پھر انہوں نے ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد دشمن کی چال بازی رک نہیں رہی، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، تو پھر اللہ نے اجازت دے دی، اب میں کہا تم بھی جہاد کرو، اب تم بھی جہاد کرو. اب جہاد کا لازماً نتیجہ یہ تھا کچھ لوگ غازی بن جاتے، کچھ شہید ہو جاتے، کچھ غازی بن جاتے، کچھ شہید ہو جاتے. جو شہید ہو گئے ان کا بھی دکھ ہے،
ہیں، اور خود جو ہے وہ آزمائش سے دو چار ہوئے، اپنا بھی دکھ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دکھ کے آنے پر ان کے صبر کو بیان فرمایا میں کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ اب بتائیں یہ پورے قصے میں، یعنی پوری باتوں میں، دین حق کے لیے آزمائش میں مبتلا ہونا، دین حق میں آزمائش زیادہ آ جائے، برداشت سے باہر ہو جائے تو ہجرت کرنا، ہجرت کے بعد پھر بھی دشمن چال بازیوں سے باز نہ آئے تو پھر جہاد کرنا، پھر جہاد میں صبر کرنا، یہ چاروں کام تو بھئی عظیم ترین نیکی ہیں، یہ تو عظیمت والی نیکی ہیں، عظمت والی نیکی ہیں، تو ان کے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ سمجھا رہے نہیں سمجھ آ رہا؟ تو کیا خیال ہے، پہلے کسی گناہ کا تو ذکر نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ گناہ کا ذکر ہوتا جیسے یہ ہو بنا فلاں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو اس میں اس کو تسلی دی جا رہی ہے بھئی اس سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ غفار ہے۔ لیکن یہاں تو بات ہی ان کی نیکیوں کی ہو رہی ہے، تو غفور کا مطلب یہاں پہ گناہ بخشنا نہیں ہے، ان کے نیک اعمال پر ان کو صلہ دینا مراد ہے یہاں پہ۔ الغفور اور الرحیم دونوں کا معنی جو ہے، پیچھے جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے وہ سارا یہی بیان ہو رہا ہے کہ فرمایا وہ میرے دین کو قبول کیا، انہوں نے فتنے میں مبتلا ہو گئے، آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اب بتائیں یہ آزمائش نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا میں نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، توحید کی گواہی دیتا ہوں، انہوں نے تپتی ریت پہ لٹا کے ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا اور دھوپ میں ڈال دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے نہ وہاں سے اٹھنے دیتے ہیں۔ نہیں تو آج کل جو گرمی پڑ رہی ہے بندہ آدھے گھنٹے کے لیے ذرا باہر کھڑا ہو کے دیکھ لے کیا بنتا ہے۔ تو بتائیں یہ تو گرمی پاکستان کی ہے، پھر لاہور کی ہے، اگر کوئی بندہ پھر چلا جائے صحرائے عرب میں تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کی گرمی تو بھائی بیان نہیں ہو سکتی، اتنی گرمی ہے وہاں کی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اتنی تکلیف میں بھی وہ احد احد پکار رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں هو اللہ احد، هو اللہ احد، تو وہی ایک ہی ہے۔ تو اتنی آزمائش آئی نا انہیں، اب یہ آزمائش پر اللہ کی طرف سے انعام ملنا چاہیے یا نہیں؟ انعام کا اعلان ہونا چاہیے نا۔ اچھا پھر انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کیسے کی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر انہوں نے جہاد کیا ہے، چاہے احد کا مارکا ہو، بدر کا مارکا ہو، جو بھی مارکے ہوں، شہیدوں کو اٹھا کے لائے ہیں وہاں سے، شہیدوں کو اٹھا کے لائے ہیں، زخمیوں کو اٹھا کے لائے ہیں، ایک ایک مہینہ تک جناب ان زخمی ہونے والوں کی تیمارداریاں کی گئی ہیں، ان کے جناب مرہم پٹی کی گئی ہے مہینہ مہینہ، اس سے بھی زیادہ عرصہ تک۔ تو یہ اس سب کے بعد جو ہے ایسا جملہ آنا چاہیے تھا، ایسی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہونی چاہیے تھی جس میں یہ ہوتا کہ اللہ نے اب ان پر بڑا کرم کر دیا ہے، اللہ بڑا کریم ہے ان پر کہ انہوں نے آزمائشیں برداشت کی ہیں، ہجرت کی ہے، جہاد کی ہے، صبر کیا ہے۔ لیکن یہاں غفور الرحیم آ رہا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں الغفور سے مراد جو بخشش ہے، اس بخشش سے مراد ان کی ان نیکیوں کا صلہ عطا فرمانا ہے، اور پورا پورا عطا فرمانا ہے۔ وہ پورا پورا کیسے عطا ہوگا؟ جنہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہو کے بھی کلمہ حق کو بلند کرنا نہیں چھوڑا، پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا، پھر انہوں نے صبر کیا، تو پھر یہاں الغفور لانے کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تم نے یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے، اب میں تمہیں بطور انعام کے وہ عطا فرماؤں گا، وہ غلبہ دین والی نعمت ہو، وہ غلبہ دین والی نعمت ہو۔ سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے؟ ہاں اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، میں تھوڑی سی بات بتاتا ہوں آپ کے سامنے اس کو مزید کھولنے کے لیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ ملک شام میں آپ گورنر ہیں۔ دونوں پہلے کے معاملات کی وجہ سے دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے وسیع تر مفاد کے لیے اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کی پہلے سے موجود پیشین گوئی کے لیے، اس کو پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، اور باقی تو حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بیان کیوں نہیں کرتے کہ حضور نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ممبر پہ ساتھ بٹھایا تھا،
اپنے ممبر پہ ساتھ بٹھا کے حضور نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سید ہے، یہ سردار ہے، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں خون بہہ چکے گا، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن کے ذریعے ان دونوں میں صلح کروا دے گا۔ وہ صلح یہی تو ہوئی ہے، یہ صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہوئی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی قربانی دے دی، میں چلو امت جو ہے اس کا خون بہنا رک جائے، اب امت جو ہے دین متین کے غلبے کی طرف قدم بڑھائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خلافت کا معاملہ سارا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، اور آپ خود جو ہے وہ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنے لگے، تعلیم و تعلم میں مصروف ہو گئے، تدریس میں مصروف ہو گئے، بس اس طرح کر کے امت کی تربیت فرمانے لگے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کر رہا ہوں۔ آگے پتہ ہے پھر علماء ہمارے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا صلہ پتہ کیا دیا؟ امت کے لیے اتنی قربانی دی، امت کے لیے قربانی دی، اس کا صلہ پتہ اللہ نے کیا دیا امام حسن رضی اللہ عنہ کو؟ بات ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئیں گے نا وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کس کی اولاد میں سے؟ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ غلبہ عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا میں جب امام مہدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو اس کلمے سے ٹکرانے والا کوئی دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ بتائیں، جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو پھر اللہ اکبر ہی کہا جائے گا پوری دنیا میں، کہیں دوسری بات نہیں ہوگی۔ یہ میرے اللہ نے صلہ دیا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یوں غلبہ عطا فرمایا ہے۔ میں کہ امام حسن، اب بتائیں نا کس کا جی چاہتا ہے کہ حکومت چھوڑ دیں؟ ہیں یہاں کوئی چپراسی اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا، تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، آپ نے خود حکومت دے کر کے، اور یہاں ساس اپنی سیٹ نہیں چھوڑتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنی بہو کے ماتحت آ جاؤں۔ دیگچی سالن والی جو ہے ہنڈی ہاؤس کے قریب میری بہو بیٹھے اور وہ سالن ڈال کے مجھے دے، باہر سے پھل آ جائیں تو میری بہو جو ہے وہ تقسیم کرے، میرے سامنے پلیٹ میں ڈال کے رکھے، اور ساس اپنی سیٹ نہیں چھوڑتی، اپنی گدی نہیں چھوڑتی۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے بھائی امت کے وسیع تر مفاد کے لیے۔ جناب اپنی خلافت کا معاملہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ نے یوں صلہ عطا فرمایا آپ کو کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا امام حسن کی اولاد پاک میں سے، وہ پوری دنیا کو، حضور فرماتے ہیں پوری دنیا کو انصاف سے، پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، اور پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کام ہے۔ جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت کا معاملہ ہے وہ بالکل تھوڑا سا تھا، 6 مہینے پورے، ٹوٹل 6 مہینے، اور 6 مہینے میں اتنا بڑا کام کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جناب پوری امت کو ایک جگہ جمع کر دیا، پوری امت ایک جگہ جمع ہو، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا کرم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ پوری امت کو آپ نے ایک نقطے پہ جمع کر دیا، اور پھر اللہ نے وہ انعام عطا فرمایا۔ دیکھیں غلبے کی بات ہو رہی ہے نا، اب یہاں بھی کئی سارے لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو جی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں دین کے غلبے کی، آئے گا غالب ہوگا، ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ بھائی تو نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی وہ غلبہ عطا فرمایا نا کہ اس وقت آپ نے قربانی دی ہے۔ تو بتائیں امام حسن رضی اللہ عنہ کو وفات پائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گئے؟ 1300 سال سے زیادہ عرصہ ہوا یا نہیں؟ 1400 سال کتنا عرصہ ہو چکا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ جو غلبہ عطا فرمائے گا یہ اسی کی برکت ہوگی، اور وہ غلبہ کب آئے گا؟ اب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں بھی وقت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا مومن، وہ کوشش کرتا ہے، وہ نتیجے پہ ذہن نہیں رکھتا، نتیجہ میرے اللہ کی ذمہ ہے۔ بھائی نتیجہ کس کی ذمہ ہے؟ اللہ کی ذمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، 4000 سال بعد حضور آئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نتیجہ دے رہا ہے نا ان کی قربانی کا، وہ نتیجہ کب آ رہا ہے ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے صرف سنے ہیں، اور ہمیں یقین ہے روزے روشن ہے نا، دن پورا چڑھ چکا ہے، 12 بج چکے ہیں دن کے، ہمیں اس پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا یقین میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے حسن کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ پوری دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ فرمان میرے آقا علیہ السلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی غلبہ عطا فرمائے گا۔
سمجھا نہیں سمجھا؟ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا ہے، فرمایا کہ جو محنت کر رہے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں، ہجرت کی ہے انہوں نے، جہاد کیا انہوں نے، پھر صبر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا انعام یہ ہے، اس کا انعام دیا جاتا ہے، اس کی سزا نہیں دی جاتی، انعام دیا جاتا ہے۔ یہاں لغفور جو ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے، فرمایا کہ غلبہ دین کے معاملے میں ان سے کوئی بھول چوک ہو بھی گئی تو اللہ نے فرمایا کہ لغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی امت کے غلبے کی جو ایک تاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کے سر پہ سجا دے گا۔ بتائیں پھر وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ذرا سماعت فرمائے۔ پہلے یہ میں نے مسئلہ ایسے بیان کیا تھا، بات دلیل سے تھی، مطلب یہ کہ بات عقل مانتی تھی اس کو۔ مسئلہ یہ بیان کیا تھا میں نے کہ ہمیشہ اللہ حکومت انہی کو دیتا ہے جو مارے کھاتے آئے ہوں۔ ٹوٹے ہوئوں کو اللہ تبارک و تعالی آگے ٹوٹے ہوئوں کی کمر پر ہاتھ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمت عطا فرماتا ہے۔ مظلوموں کا مددگار اللہ انہیں بناتا ہے جو پہلے ٹوٹے ہوئے ہوں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اور میں مثال دیتا تھا، یہ مکہ میں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، مدینے میں آگے وہی خلیفہ بن رہے ہیں۔ پہلے ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر مولا علی ہیں۔ بتائے تو صحیح کوئی بندہ مدینے کے رہنے والا بندہ امیر بنا؟ تو بنا نہیں نہ بنا، یہی بنے ہیں جنہوں نے ماریں کھائی تھی، جو ٹوٹے ہوئے تھے انہوں نے ہی امت کو کھڑا کرنے کے لیے، امت کو جوڑنے کا کام اللہ نے انہی سے لیا ہے جو ٹوٹے ہوئے تھے۔ اگر ذرا تھوڑا غور کریں نا اس آیت مبارکہ پر، یہ آیت مبارکہ سچی بات ہے، ایسی زبردست دلیل ہے اسی بات پر کہ حکمران وہی بنیں گے جو ماریں کھاتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاجروا من بعد ما فتنوا، فتنے میں مبتلا ہوئے، ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا، یعنی من بعدها ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یہ من بعدها کا اگر میں یوں کہوں کہ مطلب یہ ہے اس کا، من بعد الفتن وبعد الہجرت وبعد الجہاد وبعد الصبر، میں کہ ان کے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد، ان کے ہجرت کے بعد، ان کے جہاد کے بعد، ان کے صبر کے بعد لغفور الرحیم، اللہ ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جنہوں نے جو فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے صبر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ دین کی جو باغ ڈور ہے اللہ انہی کو عطا فرمانے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے فتنے میں مبتلا اور ہوں، جہاد اور کریں، ہجرت اور کریں، اور صبر کا معاملہ اور کریں، اور حکمران کوئی اور بن جائیں۔ یہ نہیں ہے۔ پاکستان میں یہی ہوا ہے، جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جو جلے ہیں، جو کٹے ہیں، جنہوں نے نہریں میں جن کے گھر والوں نے چھلانگیں لگائی ہیں، جن کی لاشیں پوری ٹرین بھر کے یہاں پہنچی ہے پاکستان میں، ان کو زمین بیٹھنے کو نہیں ملی، اور حکمرانی ان کو ملی ہے جو شریک سفر ہی نہیں تھے، ہے یا نہیں؟ یہ تو اللہ کے قرآن کے خلاف ہے بھائی۔ اللہ کا قرآن پورا نصاب دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پورا نصاب بیان کر رہا ہے کہ وہ میں کہ محنت جن کی ہوگی نتیجہ انہی کے ہاتھ میں دیا جائے گا، نتیجہ ذمہ اللہ کے ہے، اور اللہ دے کسے رہا ہے؟ محنت والے کے ہاتھ۔ تو یہاں لغفور الرحیم کا مطلب جو ہے وہ غلبہ دین عطا فرمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے غلبے کی جو نوید سنا رہا ہے، یہ انہی کو سوا سنا رہا ہے جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے حکمت، کیونکہ جنہوں نے مارے کھائی ہیں نا دین کے لیے، جتنی بندہ مار زیادہ کھائے گا اتنا اس کے دل میں اس نعمت کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ تو نہیں سمجھ آئی؟ جیسے دیکھیں نا مثال کے طور پہ، ابا کماتا ہے، کبھی جو کماتا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے بے دردی سے پیسے اڑاتے ہوئے، بچہ اڑا لیتا ہے، چل بھی آئیے لے لیں، چل بھی آئی وہ لے لیں، ہے نا۔ جو بیچارے باہر بیٹھ کے باہر کی دنیا میں کماتے ہیں نا، اتنے فضول خرچ وہ بھی نہیں ہوتے جتنے یہاں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جناب منہ میں پان ڈالا ہے، گلی میں تھوک رہے ہیں، ہاتھ میں جناب انہوں نے جناب سگریٹ ڈالی ہوئی ہے، اس کے بھی سوٹے مار رہے ہیں، اور ساتھ جناب گلی میں چلتے ہوئے جا رہا آئی فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پوچھے تو کیا ہوا ہے بھائی، جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جو بیچارہ کما رہا ہے وہ ایسے پیسہ نہیں اڑاتا،
ہیں وہ ایک وقت کی روٹی لے کے آتے وہ دو دو وقت میں کھاتا ہے، سالن آ کے فریج میں رکھ دیتا ہے، وہ ٹھنڈا سالن دوسرے وقت میں کھا لیں گے گرم کر کے، اور یہاں نخرے ہیں کہ وہ آسمان کی چھت کو لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دین متین کے غلبے کی جو نعمت تھی یہ اللہ نے انہی کے ہاتھ میں دی ہے جو دین متین کے لیے زیادہ قربانیاں دے کے آئے تھے۔ بھائی ان کو قدر بھی زیادہ ہوگی، کام خراب نہیں ہوگا، پھر ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا ان ربک من بعدہا، اس کے بعد تیرا رب جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس بخشش سے، اس مہربانی سے مراد جو ہے وہ ان کے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد، ہجرت کے بعد، جہاد کے بعد، صبر کے بعد غلبہ دین کی نعمت عطا فرمانا ہے۔ بخشش سے مراد یہی بخشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ دین کی نعمت بخش دیتا ہے۔ سمجھا رہے ہیں نا جی؟ انشاءاللہ عز و جل اس کو مزید کل کھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔